حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشوں اور محنتوں کی برکت سے پانی پت کے کئی ہندو مسلمان ہو گئے تھے۔ بالخصوص راجپوتوں نے تو کثیر تعداد میں اسلام قبول کیا۔ پانی پت میں کوئی 300 کے لگ بھگ ہندو لوگ رہ گئے تھے، باقی سب اسلام قبول کر چکے تھے۔ خلجیوں کی حکومت نے جہاں کہیں بھی راجپوتوں کی ریاستی حکومتیں تھیں ختم کر دیں، اور آپس کی لڑائیوں میں بھی راجپوتوں کی ایک کثیر تعداد ماری گئی۔ اس علاقے کی ایک حاملہ عورت بچتی بچاتی اور چھپتی چھپاتی ضلع سہارنپور کے ایک گاؤں جوالا پور میں چلی گئی۔ اس کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام امر سنگھ رکھا گیا۔ جب امر سنگھ جوان ہوا تو اس کو اس کی ماں نے مسلمانوں اور ان کی حکومتوں کے مظالم سے آگاہ کیا، اور ساتھ یہ بھی بتلایا کہ فلاں فلاں علاقے پر ہماری حکومت اور جاگیر تھی۔ امر سنگھ نے ماں سے وعدہ کیا کہ وہ نہ صرف مسلمانوں سے اپنے آباء و اجداد کا انتقام لے گا، بلکہ اپنی کھوئی ہوئی حکومت بحال اور جاگیروں کو واگزار کروائے گا۔ اسی کام کے لیے امر سنگھ اپنے گھر سے نکلا اور دریائے جمنا کے کنارے کشتی کے انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ اب اتفاق کی بات ہے یا امر سنگھ کی درخشاں قسمت اتنی تیز تھی کہ دریا کے اسی کنارے پر قریبی حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ عبادت میں مشغول تھے۔ کافی دیر امر سنگھ ان کو نماز ادا کرتے دیکھتا رہا۔ جب آپ سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کی مقناطیسی نگاہ امر سنگھ پر پڑی۔ آپ اس کو دیکھ کر مسکرائے اور اپنے قریب بلایا اور نام پوچھا۔ اس نے نام بھی بتلایا اور اپنی آمد کے اغراض و مقاصد بھی بتلائے۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بتلایا کہ اگر تو اسلام کے حلقے میں داخل ہو جائے تو تیری زندگی کے سارے مقاصد بلا کم و کاست پورے ہو جائیں گے۔ امر سنگھ نے جب یہ بات سنی تو مسکرا کر کہنے لگا، اے محترم بزرگ، آپ بھی کمال کی بات کر رہے ہیں کہ جائیداد اور جاگیریں تو پہلے ہی جا چکی ہیں، اب اسلام قبول کر کے اپنے دھرم سے بھی جاؤں، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت بو علی نے فرمایا، بیٹے، اسلام کی حلقہ بگوشی تیری کایا پلٹ کر رکھ دے گی، اور وہ عزتیں جن کو تو تلاش کرتا پھر رہا ہے اس سے کروڑوں گنا زیادہ تجھے مرتبہ و مقام حاصل ہوگا۔ امر سنگھ آپ کی شگفتہ گوئی سے متاثر ہو گیا، مگر اس نے عرض کی، میری ماں زندہ ہے اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر ہوں۔ حضرت بو علی نے اس کو اجازت دے دی اور فرمایا، جا اپنی ماں سے اسلام میں داخل ہونے کی اجازت لے کر آ جا۔ لڑکا گھر واپس پہنچا تو ماں سمجھی شاید کشتی نہیں ملی، اسی وجہ سے امر سنگھ واپس آ گیا ہے۔ مگر جب اس کو پتہ چلا کہ بات قبول اسلام کی ہو رہی ہے تو اس نے تفصیل سے امر سنگھ اور حضرت بو علی کی ملاقات کا قصہ سنا۔ ابھی بات چیت ہو رہی تھی کہ امر سنگھ نے اپنے پہلو میں حضرت بو علی قلندر کو کھڑا پایا اور اپنی ماں کو بتلایا، یہ وہ بزرگ تھے جنہوں نے مجھے دعوت اسلام دی ہے۔ امر سنگھ کی ماں نے بھی حضرت بو علی قلندر کو دیکھا اور پیشتر اس کے کہ وہ کوئی بات کرتی، حضرت نے فرمایا، اے محترم خاتون، تو اپنے فرزند کو اسلام کے حلقے میں داخل ہونے کی اجازت دے دے۔ عورت مرعوب تو پہلے ہی ہو چکی تھی، مگر اپنی مشکلات بیان کرتے ہوئے بولی، یا حضرت، مجھے امر سنگھ کو مسلمان ہونے کی اجازت دینے میں کوئی تعمل نہیں، مگر پریشان ہوں کہ امر سنگھ میرا اکلوتا فرزند ہے، اگر یہ مسلمان ہو گیا تو برادری میں اس سے رشتہ ناتا کون کرے گا؟ حضرت بو علی مسکرائے اور فرمایا، تیری ساری برادری ہی مسلمان ہو جائے گی، پھر رشتہ ناتا کی فکر کیسی؟ امر سنگھ کی ماں نے گزارش کی، حضرت پھر ابھی امر سنگھ کو مسلمان کر لیجئے، مجھے کوئی عذر نہیں۔ یہ سن کر وہاں سے حضرت بو علی قلندر غائب ہو گئے۔ جب امر سنگھ اجازت لے کر دریا کے کنارے واپس پہنچا تو حیران رہ گیا کہ حضرت بو علی قلندر تو وہاں بدستور نماز پڑھ رہے تھے۔ امر سنگھ نے پہنچتے ہی حضرت کے قدموں میں سر رکھ دیا اور عرض کی کہ یا حضرت، مجھے ابھی مسلمان کر لیا جائے، میری مادر محترم نے مجھے مسلمان ہونے کی اجازت دے دی ہے۔ اسی وقت امر سنگھ کو مسلمان کیا گیا اور اس کا اسلامی نام امراللہ خان رکھا گیا۔ کچھ ہی عرصہ بعد امراللہ خان کی خاندانی جاگیریں بھی واگزاشت ہو گئیں
اور اس کے ننیال کے سارے لوگ بھی مسلمان ہو گئے، اور اس کی شادی بھی اس کے خاندان میں ہو گئی۔ اور اللہ نے امراللہ خان کو 3 بیٹے بھی دیے، جن کے نام بالترتیب شہاب الدین، دولت خان اور شہباز خان تھے، اور ان تینوں کی اولادیں ابھی بھی پانی پت میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔